کام تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوئی، ایم کیو ایم کو بھی شکست ہوئی، بدلہ لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو دیکھے نا اتنی زیادہ سیٹیں مل جانا ہے ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی، تو دونوں جماعتیں اس بات کا بدلہ لے رہی ہیں. 14 نشستیں ملی پی ٹی آئی. اب دیکھا یہیں سے آپ اندازہ لگائیں نا، تو بات بڑی سیریس ہوئی کہ اس ملک کو ضرورت ہے سٹیٹس مین کی. عمران ایز اے اسٹیٹس مین ابھرے ہیں، کچھ گارے کوئی اختلاف رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹیٹس مین انہیں اس ملک سے پیار ہے. وہ چار ہے نہیں، نہ وہ موروثی سیاست کو یقین رکھتے ہیں، نہ وہ سفارشوں پہ، نہ کرپشن یا اپنے پاس پٹکنے نہیں دیتے. کبھی ہو سکتا تھا کہ پنجاب کے طاقتور وزیر اعلیٰ کو، طاقتور سے مراد یہ ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اور فواد چودھری نے تو نوٹس دینے کے اوپر برا منایا ہے کہ نوٹس کیوں دے دیا. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونے کو بہتری کی طرف جا رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ نے نا کراچی میں بڑا کام کیا ہے. میں جاتا رہا ہوں، میں پیش بھی ہوتا رہا ہوں کئی کیسز کے اندر چائنا کٹنگ کے بعد، اور بل بورڈ میں کراچی میں گیا ہوں. اقبال شاہی صاحب آپ امیجن کریں، سڑک تو نظر ہی نہیں آتی تھی، اتنے بل بورڈ تھے وہاں پر. بہت بڑا کاروبار ہے، اور کاروبار تو بڑا زبردست. لاہور میں دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا 80 لاکھ روپے تک یہ اس کا ٹھیکہ، آپ اندازہ لگا لیں یہاں پر. تو یہ سارے صاف کروائے تھے، چائنا کٹنگ ٹھیک کروائی تھی، صفائی کے حوالے سے کچرا کنڈی یہ ہم ہر روز دیکھتے آئے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ لینڈ کا کنٹرول 70% وفاق کے پاس ہے. لینڈ کا کنٹرول، زمین ٹرانسفر ہونا، بیچنا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. زمین جب بیچتے خریدتے ہیں تو رجسٹریاں ہوتی ہیں، آپ پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بجلی کے بل، آپ نے یہ سارا کام ضلعی حکومتوں کا یعنی آپ کی صوبائی حکومتوں کے پاس آنا ہے یا ضلعی حکومتوں کے پاس جانا ہے. تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے کا چانس کوئی نہیں ہے. نہیں، ریونیو تو رجسٹریاں کا صوبائی حکومت لیتی ہے، سارا کچھ صوبائی. دیکھیں آپ این ایف سی ایوارڈ کیا تھا، ڈیوٹی وہ لیتی ہے. تقریباً 57.5 جو پیسہ ہے نا وفاق سے صوبوں کو آ جانا ہے. اب صوبوں نے اس سے آگے پروونشل فائنانس کمیشن بننا تھا، اپنا پی ایف سی، وہ تو بنا ہی نہیں. وہ آپ نے آنے تھے ضلعی حکومتوں کے پاس جانے تھے، وہ تو آپ نے کیا کچھ نہیں ہے. تو اصولی طور پر دیکھا جائے یہاں یہ نہ صرف یہ تو ڈسکشن روز ہوتی رہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب اگر مثلا پی ٹی آئی کو وہاں نمائندگی ملی ہے، اور اسی لیے ملی ہے کہ ریپلیس کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ کام نہیں کرتے، تو پھر وہ کس قانون کے تحت، جو کہتے ہیں 140A ہے، اس کے تحت وہ کام کریں، یا جو نیا ایک نقشہ نظر آ رہا ہے، جو آپ کے سامنے ایک نیا اس کا بلو پرنٹ بن چکا ہے کہ کراچی کو ایک علیحدہ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے متحد دے کے اس کی کوئی حالت بدلی جائے. دیکھیں اصولی طور پر تو بنیادی طور پر 18ویں ترمیم نے ستیہ ناش کیا ہے. میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، وہ تو چاہ رہے تھے، ایم کیو ایم کو تو ایجنڈا یہ تھا کہ یہ صوبہ علیحدہ بن جائے. تو میں نہیں سمجھتا اگر آپ نے کراچی علیحدہ صوبہ بن گیا تو پورے سندھ کی اکانومی بیٹھ جائے گی آپ کی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کراچی کو اب صوبوں میں، یعنی کراچی کو آپ یقیناً کراچی کو تقسیم کر سکتے ہیں شہری، اور ویسے بھی ان پلانڈ ایکسپینشن ابھی لاہور کا بھی ستیہ ناش کرنے لگے. ریور راوی کے نام پہ آپ نے پروجیکٹ یہ ملا دینا ہے، اور یہ جو کراچی جو ہے نا، لاہور جو ہے یہ کراچی سے بدترین صورتحال میں ہوگا آنے والے دور میں. آپ نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی، گرین بیلٹ آپ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اندر. کراچی کا جو اصل مسئلہ ہے، وہ اصل جو پرابلم جو ہے نا، آپ نے 3 بڑے کام جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا. آپ نے ایجوکیشن صوبائی حکومتوں کو دے دی ہے، آپ نے صحت جو ہے وہ صوبائی حکومتوں، ماحول آپ نے صوبائی حکومتوں کو دے دیا، اور یہ سارے کے سارے ہیلتھ سیکیورٹی، انوائرمنٹ سیکیورٹی اینڈ فوڈ سیکیورٹی یہ وفاقی سبجیکٹ تھے. آپ نے آج آپ 18 آئینی طور پر جو کہتے ہیں کہ آئین ہے، جان و مال کا تحفظ، تعلیم اور صحت، یہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے. اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان. دیکھیں بادشاہ صاحب، حقیقت یہی ہے. لفظ آرٹیکل 7 میں لفظ استعمال اسٹیٹ ہوا ہے، اور اسٹیٹ میں چاہے صوبہ ہوں، وفاق ہوں، تبھی تو میں اسٹیٹسمین کا لفظ استعمال کرتا ہوں نا. یہاں جو کہ وجہ یہ ہے، یہاں ہم سیاست کر رہے ہیں، ہمیں اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کیوں دے دیا، وہ اس لیے ہم کوئی کام کرے گا نہیں، اور وہ بھگتیں گے آگے کہ یہ گورنمنٹ اس نے کیا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کیسے کرے گی، اس کو روکا جا رہا ہے. جب وہ 18ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے تو آصف علی زرداری عدالتوں میں جا کر کہتے ہیں کہ مجھے 18ویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے. تو پھر آتے ہیں آپ کی طرف کاشف بشیر خان. وجہ یہ بات جب انہوں نے کی ہے کہ مثلا کوئی چوری پکڑی جائے، کسی بندے کی کوئی قتل پکڑا جائے، تو 18ویں ترمیم، پولیٹیکل انجینئرنگ، وکٹمائزیشن، یہ لفظ عام ہے. پھر پوری دنیا میں ایک قانون ہے کہ آپ خود ایک پرسن بھی ہیں، آپ پارٹی کے ہیڈ ہو سکتے ہیں، پارٹی کے کوئی لیڈر ہو سکتے ہیں، پارٹی کے نمائندہ ہو سکتے ہیں. انڈیویجول کرائم جو ہے
آپ کو اس کا جواب تو خود ہی دینا ہے. 18ویں ترمیم کہاں ہے, کراچی کی تباہی کہاں ہے, اور یہ ہے کہ جو فرد جرم عائد ہوئی ہے, یعنی یہ علیحدہ مسئلہ ہے. اس میں 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟ اقبال شاہ صاحب دیکھیں دو چیزوں کو ہم مکس اپ کر رہے ہیں بیسیکلی. کراچی کو خوف کے سائے میں کس نے کھڑا کیا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے, پرانی بات ہے. ٹھیک ہے جی, پرانا جو کچھ ہوتا رہا آپ کو پتہ ہے, لاکھوں ماؤں کی گودیں اجڑی وہاں پر, لاکھوں نوجوان مارے گئے, قتل و عام ہوا, پیسہ باہر گیا, چائنا کٹنگ ہوئی, قبضے ہوئے, بدماشی ہوئی, ہر قسم کی بدماشی ہوئی. اور وہ جو بدماش تھے ایم کیو ایم کے, وہ گورنمنٹس کو بھی بلیک میل کرتے تھے. ٹھیک ہے, 2018 پیچھے اگر زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ٹائم بہت لگ جائے گا. 2018 کے الیکشن میں اگر عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو, کہ بہت بڑی چینج تھی. آپ دیکھیں نا کہ ضیاء الحق نے جو جماعت بنائی تھی, جو بعد میں لسانی تنظیم بن گئی, جو قاتل بن گئے بعد میں, وہ تو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو وہاں پہ اثر و رسوخ تھا اس کو کم کرنے کے لیے بنائی تھی. اس کو کوئی کام نہیں کر سکا اگر پی ٹی آئی نے کام کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال کے اندر میں, 2 سال کے عرصے میں, وہی وسیم اختر جو قاتل بھی تھا, جو ہر کام کرتا تھا, اس کو آپ نے میئر بھی بنا دیا. آپ کے پاس کیا مجبوری آئی؟ اس کے علاوہ سن لیجئے اس کے علاوہ آپ نے کون سی ڈراسٹک چینجز لے کے آئے ادھر کراچی میں؟ دیکھیں آپ وفاق میں تھے, آج آپ 18th امینڈمنٹ کے پیچھے پڑ گئے. آپ تو چینج کی بات کرتے تھے, عمران خان صاحب کو جتنا ہم نے سپورٹ کیا کسی نے نہیں کیا ہے. لیکن جب آپ چینج کی بات کرتے تھے تو آتے ہی 18ویں ترمیم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ابھی کیسے کریں گے؟ تھرو آرڈیننس کریں گے. آپ کی قانون سازی کیسے ہوتی ہے؟ وہ خیر پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں, لیکن اس کا ریئیکشن بھی بہت آئے گا, یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی قانون سازی گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے, آلدو کہ بڑی آپ کے پاس تھن سی میجورٹی ہے, آپ کو 5, 7, 8 ووٹوں کا قومی اسمبلی میں, سینٹ میں تو ہے ہی نہیں, پھر آپ کا بل کیسے پاس ہوتا ہے؟ آئین سازی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب یہ ہو جائے گی, کرنا تو چاہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, مطلب when there's a will there's a way. 2/3 کی ضرورت ہے نا جی, ٹھیک ہے جی. لیکن اب آرڈیننس لے کے آئیں گے, نہیں آرڈیننس نہیں آ سکتا فار دا ٹائم پیریڈ 18ویں ترمیم کے لیے اس کی امینڈمنٹ پوری چینج کرنی پڑنی ہے آپ کو. کیسے کریں گے آپ؟ تو پھر جو چیز آپ کر نہیں سکتے آپ اس کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ آپ پبلک ویلفیئر کے جو کام ہے پھر اسی طرح یعنی بے آسرا چھوڑ دیا جائے. تو ابھی تک تو بے آسرا ہے. آپ دیکھ لیں کیا چینج آئی ہے. کہتے ہیں نا کہ all the rules are made for the people. دنیا میں نا ہو سکتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اقبال شاہی صاحب ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بڑے ڈراسٹک چینجز لانے پڑتے ہیں, ریولیوشنری سٹیپس لینے پڑتے ہیں. میں بتاتا ہوں, آپ کو یعنی ماہر ہمارے پاس بیٹھے ہیں صدیق صاحب, اس کو آپ ذرا کر دیجیے. مجھے بتائیے 18ویں ترمیم تو ساری آپ نے پڑھی ہے, ایک لفظ پڑھا؟ بالکل پڑھا میں نے. اس میں یعنی چلو کے پی کے جو نیا بنا ہے اس کا نام بدلا ہے, اس کو نہیں بدل سکتے. ساری کو تو نہیں کہتے ساری بری ہے یا ساری اچھی ہے نا جی. اس کی اس میں آپ نے ڈالا ہے کہ آدمی جتنی مرضی دفعہ وزیر اعظم بن جائے. اچھا یہ غلط ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو عوامی یعنی بہبود کے کام ہیں وہ کون سے ہیں بھلا؟ وہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 14 سال کا جو بچہ ہے وہ آپ مسٹ بھی اس کو تعلیم دیں گے اور لوگوں کو آپ ہیلتھ دیں گے. اس کا مطلب یہ آپ نے وائلیشن 18ویں ترمیم کی کر دی ہے. یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسئلہ جاتا ہے تو اس کے جو ایسے ایشوز ہیں, یعنی جتنی وہ فارمیشن بنی ہوئی ہیں کہ آپ نے, چلو یہ تو بڑی پسند ہے آپ کو کہ بھئی یہ 18ویں ترمیم جتنے فنڈز ہیں 57%, ہاں, تو یہ آپ لینے کے لیے بڑا ضروری ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر فنڈز ہیں تو وہ اس کو آپ نے ڈیلیور کیسے کرنے, ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنے ہیں. تو اگر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ اپنی گوٹھوں میں یا اپنے گھروں میں تو یہ وائلیشن ہو گئی. یعنی کسی چیز کی وائلیشن ہو جائے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں, میں ایک بادشاہ صاحب پہلے تو بات ذرا سمجھ لیجیے گا. 18ویں ترمیم جو کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے, آرٹیکل 238 اور 239 ہے, تو اس میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت یعنی آپ کو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر. اب 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ مکمکاؤ تھی. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی, نام چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, لیکن اصل اس میں آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام تو آپ نے کیا کہ 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ, پی ایم ایل این کا اور کوئی کنسرن نہیں تھا ماں سوائے اس کے. اے این پی کا صرف کنسرن تھا نام تبدیل کروانا. یہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا کام جو تھا نا, وہ اصل میں کام ڈالا انہوں نے.
ایک تو سو کالڈ لبرلزم یعنی اس کو آئین کی ایک شکل، فاسسٹ کی ایک شکل، جو بھی ایک بنانے کے حوالے سے نا سب سے جو 5 پوائنٹ وہ ہو چکے جو یعنی مجیب الرحمان کے تھے. نہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا آپ باتیں کرتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ آئین پاکستان 1973 کو اصل شکل میں، اور کہاں اصل شکل میں بحال کر دیا آپ نے اس شکل کی. آپ نے بھٹو صاحب کا جو آئین ہے اس کو پھیتی پھیتی کر دیا آپ نے پکڑ کے. کیسے کیا آپ نے؟ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں ہی 2 لسٹیں بنی تھیں، لسٹ فیڈرل لسٹ 1 اور لسٹ 2، اور کنکرنٹ لسٹ تھی. کنکرنٹ لسٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کنکرنٹ لسٹ ویسے ہی ختم ہی کر دیا. آپ نے تباہی و بربادی تو اس لیے کی نا. اور یہ آپ نے ابھی کرونا کے حوالے سے معاملات نہیں دیکھے کہ صحت کا مسئلہ آیا، وفاق کچھ کہہ رہا ہے، صوبہ کچھ کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صحت کے معاملے میں جب WHO کی آپ نے جو پابندیاں اپنائی کرنی ہیں وہ تو آنی ہے وفاق کے ساتھ، جو کہ فورن افیئرز وفاق کے پاس ہے. تو یہی پرابلم وہ آرٹیکل 59 کی بات کی میں تو کہتا رہا ہوں. اور آپ نے یہاں دیکھا ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا، ٹرمپ نے ایز اے پریزیڈنٹ فیصلہ کیا، نیو یارک کا گورنر چھوڑ ڈالتا رہ گیا، لیکن فیصلہ وہی عمل درآمد ہوا. وجہ ہے کہ ہیلتھ سیکیورٹی جو ہے نا یہ ہمیشہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اس حکومت نے ہمت نہیں کی سپریم کورٹ کے سامنے لے کر جاتے. اور یہ بیسک جو ایشوز تھے نا سارے، یعنی ہیلتھ لے لیں، ایجوکیشن لے لیں، انوائرمنٹ لے لیں، عام آدمی کی جو اب برنگنگ ہے نا، جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ تھی، وہ سارے لے کر جانے چاہیے. تو سپریم کورٹ نے موقع پورا دیا ان کو، لیکن یہ ڈرتے ہوئے اس بات کے کہ 18ویں ترمیم آنا، کہ 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں ہے. 18ویں ترمیم تو آئین میں ضم ہو گئی ہے. اب جو ترامیم نہیں ہونی ہے اس سے جو شکل، جو کوتاہیاں یا کمیاں رہ گئی ہیں، جو بلاسٹ رہ گئے ہیں، ابھی آپ کے سامنے دیکھیں نا اب کیا ہے، 100 میں سے 57% چلا گیا. اب قرضے جو آپ نے لی ہیں وہ قرضہ ذرا وفاق نے دینا ہے. اچھا دوسری ایک کاشف، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ 57% وہاں چلا گیا، فوج کے متعلق میں تو اس کو کم از کم بے شک ایز اے اینکر پرسن بیٹھا میں تو اس کو جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ 80% وہ 18% ہے، اس میں سے فیڈرل نے ان کو بجٹ دینا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا انہوں نے فوج کے لیے جو پیسے دیے ہیں، انہوں نے ایمونیشن خریدنا ہے، اپنی تنخواہیں دینی ہے، بارڈر سیکیورٹی ہے، وہ فینسنگ لگنی ہے، انر جو سیکیورٹی بھی بھی ہے. آپ کے اندر اس میں یہ جب ریسکیو کے لیے اپنا پٹرول ضائع کرتے ہیں، اپنی گاڑیاں خراب کرتے ہیں، تو اس میں تو پھر وہ تو اس سے آگے کام کرتے ہیں. اگر کام سارا انہوں نے کرنا ہے تو پھر صوبائی حکومتوں کی وہ 18ویں ترمیم میں یہ بھی تو بتائیے نا وہ کہاں گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی کی بات ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے سویلین اداروں کی. آپ کو پتا ہے کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ نے سویلین ادارے جو ہیں ان کو کرپٹ کیا، پولیٹیسائز کیا، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے کبھی بڑھانے کی کسی نے مجھے کوشش بتائیے نہیں کہ کی وہ ہے. کس طرح یعنی چیف جسٹس صاحب تو ایک ہمدرد انسان ہے، وہ جب کراچی کے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا دل ظاہر بڑا دکھتا ہے. وہ انہوں نے پورا وہاں بیٹھے بھی رہے، ایک پچھلے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو کام اتنا نہیں ہوا. وہ بلڈنگیں، پلازے اور پیٹرول پمپ بن چکے ہیں. تو یہ بھی لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ بڑا میکینزم ہے کہ ہم تھکا دیں گے عدالتوں کو. دیکھیں عروس البلاد کراچی آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ تو ہسٹری ہوگی نا. واٹ از دا نیکسٹ؟ اب نیکسٹ تو ظاہر ہے کہ آپ کو بڑے ڈراسٹک قسم کی چینجز لانی پڑیں گی. اور جیسے اب یہ ویژن 2050 آ رہا ہے اور اس میں وفاق کے انڈر دے رہے ہیں کراچی کو اور کچھ ہب کا اور دوسرا علاقہ بلوچستان کا ملا کے جو سندھ ہے. اس کے علاوہ بھی ہے، مثلا یہ ہے نہیں اس کے علاوہ نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ پولرائزیشن بڑی ہے. کراچی میں آپ کو بتا دوں کراچی 6 حصوں میں بٹا ہوا جی. کراچی 6 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ابھی بھی بٹا ہوا ہے. گو کہ پی ٹی آئی نے 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی وہاں سے لی، لیکن کراچی جو ہے ایک پورا ملک ہے اور 6 حصوں میں بٹا ہوا ہے. آپ اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ 6 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے. اور اس کی ڈوریاں کون آپ لاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 90% یا 70% کہتے ہیں ریونیو جنریٹ کرتا ہے، یہ زیادہ یہ باتیں ہوتی ہیں. نہیں وہ بھی اس میں لوڈ کم ہو جائے گا. گوادر کے ایکٹیو ہونے سے سنیں نا، آپ دیکھیں نا اس کے لیے طریقہ کار اسمبلیاں طے کر سکتی ہیں، آرڈیننس بھی اس پر آ سکتا ہے کہ بھئی آپ اگر مثلا ساتھ خیرپور ہے، ساتھ شکارپور ہے، کہ آپ اس کو اس کے حصے کے برابر پیسے دیں اور کراچی کے لیے تھوڑا میجر 20% زیادہ رکھ لیں. لیکن آپ کا صوبائی دارالحکومت بھی تو کراچی ہے نا. نہیں دیکھیں بادشاہ صاحب آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ بات آپ کی اپنی جگہ ہے، جو بات کلیریفائی کرنے کی بات ہے نا. اصل میں مجھے یاد ہے 84 میں میٹرک میں تھے تو کراچی جانا ہوا، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے پنجابی تو جا ہی نہیں سکتا تھا. وہاں پر بلوچی آ گئے، وہاں پر جو بات اب کہی ہے، پٹھان آ گئے، وہاں پر پٹھان آ گئے. 6 حصوں میں جو بٹنے کی بات ہے، آپ کے جماعت اسلامیہ آ گئی آپ کی، پھر آپ کے آ گیا دوسرا سنی تحریک آ گئی، پھر آپ کا یہ آگے مہاجر آگے سارے. یعنی یہ 6 حصوں کو اگر تقسیم کیا جائے نا تو ہم نے تو ڈیوائیڈ کا پرنسپل میں بھی 6 سے زیادہ ہی ہوں یقیناً، لیکن یہ 6 بڑے میجر تھے، بہت بڑا ایلیمنٹ تھا.
اور کراچی جیسا صوبہ جو بیٹھ کے نا یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا ایریا ڈیوائیڈ کر لیا, کسی نے لیاری لے لیا, کسی نے لانڈی لے لیا, سراب گوٹ لے لیا, سراب گوٹ لے لیا. اب یہ تاریخی کی بات ہے نا ساری, وہ پکی کٹی پہاڑی لے لی, پکی پہاڑی لے لی کسی نے. ابھی بھی آپ کے سامنے آج دیکھیں نا, آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ یعنی ایک جگہ نہیں جہاں سرکلر ریل کی بات کی. اچھا کٹنگ اپنا یہ جو چائنا کٹنگ ہوتی کیا ہے؟ بنیادی طور پر وجہ کیا ہے, نالا ہے آپ کا, اب نالا لے لے, اب نالا ہے یہ, اب نالے کے اوپر آپ نے بلڈنگیں بنا دی, آپ نے پکڑے. تھوڑا سا اگر مجھے الاؤ کریں, کیونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا, مجھے کچھ اداروں نے دکھایا بھی تھا 2016 میں, وہ جو پہاڑیاں تھیں نا پرانی جی, بہت سارے علاقوں میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ پہاڑ, وہاں سے کاٹی گئی سیدھی کاٹ کے نا. میں سن لیجیے, میں نے خود دیکھا ہے, میں جہاں پہ ٹھہرا تھا, میں سن لیجیے, وہ پہاڑی کے ساتھ اس کو کاٹ کے اور اس کو پلین کر کے اس کی زمین بیچ دی گئی. یہ چائنا یہ بھی چائنا کٹنگ ہے لفظ اور ہے, وہ کٹ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے یہ لاہور سے. دیکھیں وہ یوتھ ہاسٹل میں ہم کہہ رہے تھے, اس کے ساتھ پورا پہاڑ ایسے کٹا تھا. بریک کی طرف جانا, یہاں جوہر ٹاؤن میں جو ہوا تھا چائنا کٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یعنی کوئی ایریا آپ کوئی سکیم بنانا چاہتے ہیں تو جتنی آپ کنسٹرکشن بنانا چاہتے ہیں اس کا جو فرنٹ ہے اگر 50 فٹ ہے تو کٹنگ چائنا کٹنگ کہتے ہیں کہ اس کا فرنٹ آپ 30 فٹ کر دیں, 35 فٹ کر دیں. لیکن کراچی میں اس میں سڑکیں, کراچی میں پہاڑیاں کاٹ کے سڑکیں کام کی آپ نے پارک کام کیے وہاں پر. موضوع اظہر صدیق صاحب ہمارا بڑا اہم ہے کہ ویڈیو یعنی فرد جرم عائد ہوئی ہے, اور یہ اب اس پر ہم ڈسکس کریں گے, وہ اس لیے کہ یہ ڈسکشن ہی میرا خیال لمبی راتوں کی طرح چلتی رہے گی. کہ ابھی تو یہاں فرد جرم عائد ہوئی ہے تو وہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کرائم میں PhD کی ہوئی ہے, تو آگے کئی راستے ہیں, ان کے پاس وکلاء بہت زیادہ ہیں. اگر الزام ٹھیک ہے تو ظاہر عدالتیں آزاد ہیں. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.